حکیموں کے ہاں 4 مغز ہوتے ہیں نا، مغز خربوزہ اور مغز تربوز، مغز یاد کر لیں، مغز 4 مغز ہوتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں، وہ کھایا کریں۔ یہ حکیموں کو معمولی نہ سمجھا کرو آپ لوگ، یہ بتا دوں میں، آج کل لوگوں نے حکیموں کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیا اور حکیموں کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے، پورا ایلوپیتھی کی طرف توجہ ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ حکیموں میں بڑے بڑے فراڈی پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں نے اس فن میں بڑی ترقی کی ہے، اور اس میں بہت سی بیماریوں کے ایسے علاج ہیں اور ایسے دیسی ٹوٹکے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہیں، اور بڑی بڑی بیماریاں آپ کی بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن حکیم ٹائٹ ہونا چاہیے، اور حکیم اچھا وہ ہوتا ہے جو چھوڑو نہ ہو۔ اگر آپ حکیم صاحب کے پاس گئے اور اس نے قصے سنا، میں نے یہ بندہ ٹھیک کیا، میں یوں اور پیسے بہت زیادہ لے رہا ہے، جو بہت زیادہ پیسے لے رہا ہے وہ تو 2 نمبر ہے، سمجھ لو۔ وہ کیا ہے؟ یہ 1 کروڑ کی دوا، یہ 20 لاکھ کی دوا، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے۔ ہاں کوئی خطرناک بیماری ہو اور اس کی دوا واقعی مہنگی بن رہی ہو، تو حکیم کی 2 علامتیں ہوتی ہیں، بہت بڑا چھوڑو نہیں ہونا چاہیے وہ، میں یوں بھائی تو کون سا، کیونکہ مریخ سے آیا ہے تو، اور دوسرا کیا، بہت مہنگی دوا بیچ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ آدمی ٹھیک بولو بھائی نہیں ہے۔ تو لیکن بڑی بڑی بیماریاں میں نے خود دیکھا ہے، ایسے مریضوں کو ایلوپیتھک میں اس کا علاج نہیں ہو سکا اور ایک گاؤں دیہات کے حکیم نے بندہ ٹھیک کر دیا۔ وہ بندہ بھی، حکیم بھی کم وقت گاؤں دیہات میں بیٹھتا ہے، وہ ٹھیک کر دیا اس نے۔ تو ایسے ایسی بیماریاں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ اب آپ فون نہ کریں مجھے کہ کوئی حکیم کا پتہ بتائیں، کیونکہ پھر یہ اس کا مطلب ہوگا میں حکیموں کی پبلسٹی کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ کو بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو حکمت کا علم ہے یہ غلط نہیں ہے، اور اس میں بہت فائدے ہیں، بہت ساری۔ تو میں اکثر لوگوں کو کچھ چھوٹی موٹی دوائیں بتاتا رہتا ہوں، کچھ حکیموں کی دوائیں ایسی ہیں جو ویسی کھاتے رہنا چاہیے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ جو خمیرہ گاؤ زبان ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے، صبح ناشتے کے بعد کھا لیا کریں، انشاءاللہ نزلہ نہیں ہوگا، یہ دماغی طاقت ہوگی۔ اور یہ استو خدوس بتائی تھی ایک دفعہ میں نے، وہ کھا لیا کرے رات کو 1 چمچہ گرم پانی کے ساتھ۔ میں بھی مشورے دے رہا ہوں، کھاتا میں بھی نہیں ہوں، مشورہ دینے پر تو کوئی پیسے نہیں لگتے نا۔ تو رات کو 1 چمچہ کھا لیا کریں گرم پانی کے ساتھ، زندگی بھر معمول بنائیں، بال آپ کے انشاءاللہ کالے رہیں گے سر کے، اور سر میں کوئی فاسد رطوبات جمع نہیں ہوں گی، وہ سب کھینچ کے نکال دیتا ہے۔ تو ایلوپیتھک کی طرف سخت مجبوری میں جائیں، سخت مجبوری میں، کیونکہ یہ دیسی دوائیں ہیں، یہ جڑی بوٹیوں سے تیار، ان کے کیمیکل نہیں ہوتے ان کے اندر۔ تو اس طرح کی دیسی چیزوں پہ اپنے آپ کو فوکس کریں گے تو دیسی رہیں گے، اور فارمی چیزوں پہ آئیں گے تو فارمی مرغی اور دیسی مرغی کا فرق دیکھ لو آپ۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، صحت ڈاکٹروں کی اچھی ہوتی ہے حکیموں کی؟ میں نے 99 سال کے چلتے پھرتے ہنستے بولتے حکیم دیکھے ہیں، ڈاکٹر ایک بھی نہیں دیکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس علم نہیں ہے، اصل میں چند بیسک چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کور کرنا ہوتا ہے، وہ حکیم کر لیتا ہے، ڈاکٹر نہیں کرتا۔ وہ ڈاکٹر کا معذرت کے ساتھ کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہوں کہ 3 بجے تو کلینک بند کر کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کتے ان کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں، بھونکتے ہوئے کتے نا۔ ایک صاحب ڈاکٹر نے مجھے بتایا، میں 3 بجے آتا ہوں، کہہ رہے ہیں پورے اورنگی ٹاؤن کے کتے میرے پیچھے لگے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو وہ ظاہر ہے 3 بجے جو سوئے گا اس کی اپنی صحت ہی اچھی نہیں ہوگی، اور پھر وہ دوائیں کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں۔ حکیم لوگ کیا کرتے ہیں، ہلدی دودھ میں ڈال کے پلا دی درد میں، کالی مرچ، میں نے بتایا تھا نا میرے پھوڑے پھنسیاں نکل گئے، ختم ہی نہیں ہو کے دے رہے، اتنی اینٹی بائیوٹک کھائیں۔ ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا، وہ ہمارے استاذ بھی ہیں، انہوں نے کہا یار کالی مرچ لو اور پھانک لو اور چبا کے نگل لو، 3-4 دفعہ یہ عمل کرو۔ میں نے کیا، میرے دانے ختم۔ تو وہ گھر کے اندر ہی دیسی چیزیں اتنی رکھی ہوئی ہیں، کالی مرچ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ آپ کی بہت سارے بگڑیاں بنا دے گی انشاءاللہ، صحیح ہے نا۔ تو اب خود کالی مرچیں نا ٹھوکنا شروع کر دیں، ایسا نہ ہو کچھ آنتے وانتے جلا کے باہر نکل جائیں۔ وہ کالی مرچ اچھی خاصی گرم ہوتی ہے اور بہت سخت ہوتی ہے، ہمیں تو مرچیں کھانے کی عادت ہے، ہم تو دبا کے مرچیں پھوڑتے ہیں، اس لیے میں اتنی بڑی بڑی کی کھا لیتا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس کو مرچیں کھانے کی عادت نہیں ہے، وہ ایک دانہ بھی کھائے گا تو اس کو بھی مرچیں لگیں گی، اور اس کے اڑوس پڑوس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خود بخود مرچیں لگنا شروع ہو جائیں گی، حالانکہ انہوں نے کھائی بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ تو وہ اس کی حرکتیں ایسی ہو جائیں گی۔